بہت زمانہ پہلے شام کی سرزمین میں ایک نیک دل بادشاہ رہتا تھا جس کا نام بادشاہ ظہیر الدین تھا۔ اس کی رعایا اس سے بے حد خوش تھیں کیونکہ وہ سب سے نرمی اور عدل سے پیش آتا تھا۔ بادشاہ ظہیر الدین کو پھولوں اور پودوں سے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے اپنے محل میں ایک وسیع و شاندار باغ بنوایا تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد وہ اپنے باغ میں جاتا، پھولوں کی خوشبو محسوس کرتا اور اللہ کی قدرت پر غور کرتا۔ ایک رات باغ سے واپس آ کر اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کے لیے لیٹ گیا۔ نیند کی وادی میں وہ ایک عجیب خواب دیکھنے لگا۔ آسمان سے 4 پریاں اترتی ہیں۔ پہلی پری نے اپنے نازک ہاتھ پھیلائے تو زمین سے سونے کی ایک شاخ نکال آئی۔ دوسری پری نے ہاتھ ہلایا تو اس شاخ پر چاندی کی ٹہنیاں اگائیں۔ تیسری پری نے دعا کی تو ان ٹہنیوں پر ہیروں کے پتے جھلملانے لگے۔ بادشاہ ظہیر الدین حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اچانک چوتھی پری سرخ سیب میں تبدیل ہو گئی اور ایک عجیب مخلوق آ کر اس درخت پر بیٹھ گئی۔ اس مخلوق نے وہ سیب توڑ کر کھا لیا۔ اسی لمحے بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پریشان بھی تھا اور حیران بھی۔ اس کے دل میں ایک خواہش جاگ اٹھی، کاش میرے باغ میں بھی ایسا درخت ہوتا۔ صبح ہونے پر بادشاہ نے اپنے درباری بزرگ دانشمند حکیم فریاد کو بلایا جو خوابوں کی تعبیر جانتا تھا۔ بادشاہ نے خواب سنایا۔ حکیم فریاد نے کہا، حضور، جن پریوں کو آپ نے دیکھا وہ کوہ کاف کی سرزمین سے ہیں۔ انہیں ایک ظالم دیو ظلمور نے قید کر رکھا ہے اور وہ آپ سے مدد چاہتی ہیں۔ بادشاہ ظہیر الدین نے فوراً اعلان کیا، جو شخص ان پریوں کو دیو ظلمور سے آزاد کرے گا اسے خزانے سے نوازا جائے گا۔ بہت سے لوگ لالچ میں نکلے مگر سب ناکام لوٹے۔ آخر کار بادشاہ کا سب سے وفادار وزیر ایاز بن فہیم آگے بڑھا اور عرض کی، جہاں پناہ اجازت دیں، میں اس کار خیر کے لیے جاتا ہوں۔ بادشاہ نے دعا دی اور اسے رخصت کیا۔ وزیر ایاز سفر پر نکلا۔ راستے میں ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ایک زخمی مسافر ملا جو تکلیف میں تڑپ رہا تھا۔ وزیر نے اس کے زخم باندھے۔ وہ شخص شکر گزار ہو کر بولا، میں تمہیں ایک ایسا منتر سکھاتا ہوں جس سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے۔ ایاز نے منتر یاد کیا اور آگے بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا 2 مچھلیاں پانی سے باہر تڑپ رہی تھیں۔ ایک بولی، انسان ہے، ہماری بات کب سمجھے گا؟ مگر وزیر نے فوراً انہیں پانی میں ڈال دیا۔ وہ بولے، اللہ تمہیں کامیابی دے، نیک دل انسان۔ پھر اس نے چیونٹیوں کا ایک قافلہ دیکھا۔ چیونٹیوں کی ملکہ کہہ رہی تھی، جلدی چلو، انسان آ رہا ہے۔ وزیر ایاز مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچے۔ چلتے چلتے اسے ایک بونا ملا جو جھاڑیوں میں پھنسا تھا۔ وزیر نے اسے آزاد کیا۔ بونا خوش ہو کر بولا، میرا نام قافو ہے۔ میرے پاس ایک جادوئی چادریں پوشیدہ ہے، جو اسے اوڑھ لے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ تمہارے کام آئے گی۔ وزیر نے شکریہ ادا کیا اور چادر لے لی۔ آخر کار وہ کوہ کاف پہنچ گیا۔ وہاں ایک شاندار مگر خوفناک محل تھا جس کی حفاظت 2 عجیب درندے کر رہے تھے۔ وزیر نے چادر اوڑھی اور محل کے اندر چلا گیا۔ دیو ظلمور کو خبر ہوئی تو وہ غصے میں دہاڑ اٹھا۔ وزیر ایاز سامنے آیا اور بولا، اے دیو، میں لڑنے نہیں آیا، میں صرف پریوں کی آزادی چاہتا ہوں۔ دیو ہنس کر بولا، اچھا تو پھر 2 کام کر، اگر پورے کر دیے تو پریاں تیری۔ پہلا کام، دیو نے اپنی انگشتری اتار کر دریا میں پھینک دی۔ صبح تک یہ انگوٹھی لاؤ۔ وزیر پریشان ہوا مگر